الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد. اللہ تعالیٰ اپنے ہمارے پیچھے بھائی بیٹھے ہیں جو جوان ہیں باہمت ہیں وہ تو قریب آ جائیں. بزرگ حضرات تو کرسی پر بیٹھے رہیں. چلو جو قریب آ سکتے ہیں وہ قریب آ جائیں. جزاک اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب. کوئی ہمارے بڑی عمر کے بزرگ حضرات ہیں وہ بیٹھے رہے ہیں کرسی پہ بیٹھے ہیں لیکن جو باہمت ہیں وہ ذرا قریب آ جائیں. اللهم صل وسلم اللهم الهمني والشفاء من مسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. اللہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللہ رب ذوالجلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں. دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے. آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے. بہت سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو مرہم نصیب ہوتی ہے.
میں میرے حضرت جامع شفیہ کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد سعود صاحب رحمہ اللہ تعالی میرے حضرت سے لاہور میں میرے حضرت جامع شفیہ کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد سعود صاحب رحمہ اللہ تعالی میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ حضرت میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا کروں؟ میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا کروں؟ کیا نام بھائی کا؟ بھائی رضوان، اللہ خوش رکھے، اور ہمارے پیچھے بھائی اللہ خوش رکھے اپنے بھائیوں کو۔ تو میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے کہ حضرت میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا کروں؟ تو اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائے لگے، جتنی پریشانی لمبی ہوگی پریشانی کے دور ہونے کے بعد جو راحت ملے گی اس کی قدر بھی زیادہ ہوگی۔ کہ پوری زندگی حالات میں گزر جائے، پریشانی میں گزر جائے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت نصیب فرمائے، لیکن صبر کا دامن نہ چھوٹے، رب کا دروازہ نہ چھوٹے، اللہ تعالیٰ آخرت کا معاملہ نیک کر دیں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا ایک جھونکا آئے گا، دنیا کے ہر غم کو بھلا کر رکھ دے گا۔ قدم کیا کرا جنت آنجا باشد کے آزارے نہ باشد، جنت وہ جگہ ہے جہاں پر تکلیف کا نام و نشان نہیں ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ کیا نام ہے اپنے بیٹے کا بھائی؟ ہاں کھڑے ہو جاؤ اپنے بیٹے۔ کیا نام بتلایا؟ ہاشم۔ اب اپنے بیٹے محبت سے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا گھر؟ ہاں دیکھو یہ پہلے جلسے کا سبق یاد ہے، الحمدللہ کی رحمت ہے، کہتے جنت میں گھر الحمدللہ، یہ ہے نیک مجالس میں بیٹھنے کی برکت الحمدللہ۔ اور بھائی بیٹے ہاں کھڑے رہتا، کھڑے ہو جاؤ۔ کیا نام اپنے بیٹے کا؟ ہاں محمد ابو بکر۔ اب بتلاؤ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ گھر کہاں پر ہے؟ کہاں؟ یہ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ ہاں چلو بھائی جلدی پہنچ گئے۔ ہاں ماشاء اللہ، پہلے ادھر جا رہے تھے، ادھر اشارہ کر رہے تھے۔ جزاک۔ اب بیٹھ جاؤ اپنے بیٹے ہیں۔ جزاک اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ نے یہ ماڑی میں کہاں گھر آپ کا؟ ہاں یہ چکوال میں کہاں گھر؟ جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے آپ کا؟ ہے گھر ہمارا اوپر، ساتویں آسمان سے اوپر، عرش معلیٰ کے نیچے جنت، گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے، حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں، وہاں پہنچا دے۔ یہ ہے گھر، ایک ذرے کا شک نہیں رہا۔ یہ کوئی بول نہیں، حقیقت ہے۔ یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد۔ ہمارے لاہور شہر میں بڑے بزرگ گزرے، اور لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مجلس میں سادہ سے لفظوں میں فرمانے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے۔ یہ ہے کیا نام بھائی کا؟ ہاں بھائی صفی رحمت اللہ، اور بھائی ہمارے یہاں ہے ہاں بھائی محمد اسماعیل۔ یہ اپنے بھائیوں کو جلسے میں کون سی چیز لے کر آئی؟ اللہ تعالیٰ کی محبت لے کر آئی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہر مسلمان کا سینہ یہ سونا ہے، سونا۔ ہاں 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 اس میں جنت کا ٹکٹ ہے آپ کے پاس یار۔ ہاں
اور جس ملک کا ٹکٹ موجود ہو وہ پورا ملک آپ کی جیب میں آ گیا. ایسے ہی سعودی عرب کا ٹکٹ جیب میں ہو تو گویا کہ پورا سعودیہ کا ملک آپ کے پاس. اللہ تعالیٰ یہ جو ایمان ہے یہ جنت کا ٹکٹ ہے آپ کے پاس ہر وقت یاد رہا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی پھر آپ کے روزی کے بہانے یہ بھی سب جنت کے ہی بہانے ہیں. آپ کے روزی کے بہانے یہ سب جنت کے ہی بہانے ہیں. لہوی رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ ہے. لہوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی یہ پورا نظام ہی اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے یار. اے بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے اللہ نے یہاں پر ضرورتیں لگا رکھی ہیں. دنیا ہے نا یہاں اللہ نے ضرورتیں لگا رکھی ہیں، کھانے کی ہیں، پینے کی ہیں، رہائش کی ہیں، لباس کی ہیں. یہ مختلف قسم کی ضرورتیں اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ لگا رکھی ہیں. اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہانہ روزی کا رکھا ہوا ہے، اور حقیقت میں ان میں اپنے بندوں کی کوئی نہ کوئی خدمت چھپا رکھی ہے. آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ بازار میں جتنی دکانیں ہیں یہ سب ہماری ضرورت کی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ شریعت مطہرہ جس طرح مسجد میں مدرسے میں ہمارے سروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کر کھڑی ہوئی ہے، اسی طرح دکان میں، دفتر میں، کھیتی باڑی میں، ملازمت میں ایک ایک سانس کے اوپر ہمارے ایک ایک سانس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کر کھڑی ہوئی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے دیکھو یہ ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی بھی ایک بڑا اچھا جملہ کہتے رہتے ہیں، دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں ہے. جماعت کا کام بھی برکت والا کام. دین کے جتنے بھی شعبے ہیں سب برحق ہیں. کسی ایک میں خدمت کریں لیکن محبت سب کے ساتھ. محبت کی برکت سے سب میں حصہ پڑ جاتا ہے نا. کسی کی تنقیص نہ ہو اگر تنقیص سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے اگر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک آدمی کو دین کا کوئی بھی کام کرنے کے بعد یہ جذبہ حاصل ہو جائے یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، فرمایا اس کو سب کچھ مل گیا. الحمدللہ ان کی بارگاہ میں عز و انکساری بڑی پسند ہے، جھکنا بہت پسند ہے. ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور. میرے حضرت فرماتے جامع شفیع میں کہ مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے. ہمارے قابی حضرات، ہمارے بزرگ حضرات یہ جلسوں کا اہتمام کرتے ہیں. مجھے کچھ تقریباً روز ہی موقع مل رہا ہے جلسوں میں جانے کا. ابھی یہاں ہوں، آگے جہلم پہنچنا ہے، کل کہیں اور، پرسوں کہیں اور. اللہ قبول فرمائے. لیکن دیکھتا ہوں جہاں بھی اللہ نے اپنے دین کی بڑی پیاس رکھی ہے، محبت رکھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی پھر ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزرے. بھائی سفیر صاحب یہ ماڑی گھر نہیں ہے، راہ گزرے. یہ آس پاس آپ کے علاقے یہ گھر نہیں ہے، راہ گزرے. لہوی رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے. یہ ہے غرض ہماری زندگی کی کہ ہم یہاں دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. یہاں تو بادشاہ اگر فقیر کی جھونپڑی سے جنازہ نکل رہا ہے تو بادشاہ کے محل سے بھی جنازہ نکل رہا ہے. سب نے جانا ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول. بھائی تصویر رہنے، بھائی بچہ تصویر ہے، تصویر ان میں نہ پڑھو کرو زیادہ ہیں. تصویروں میں کیا کرنا ہے اگلا ہم نے.
اچھا جزاک اللہ. بہرحال امام اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ سپیکر مجھ سے 2 سال چھوٹا ہے. یہ سپیکر مجھ سے 2 سال چھوٹا ہے اور میری پیدائش 1914 کی اور سپیکر ایجاد ہوا 1916 میں. آ کر آخر اس سے پہلے بھی تو جلسے ہوتے تھے. ان جلسوں میں پھر آواز کیسے پہنچائی جاتی؟ جیسے ہمارے بھائی پہنچا رہے تھے نا بھی الحمدللہ بھائی، ہاں ایسے آواز. ایک محدث گزرے امام ابو ذر رحمہ اللہ تعالی، ان کے درس حدیث میں 1 لاکھ طلباء شریف ہوتے تھے. 1 لاکھ یا ہمارے عظیم بزرگ حضرت مولانا محمد امین صفدر اوقاڑی رحمہ اللہ تعالی، ان کے پاس ملتان میں پڑھ رہے تو حضرت نے فرمائے اور فرمائے 600 مکبر ہوتے تھے. 600 مکبر نے آگے آواز پہنچانے والے. میں لکی مروت میں تھا. لکی مروت میں وہاں تو خلق کافی بڑا مجمع تھا، اس سے بھی کہ کھلے میدان میں جلسہ تھا وہاں پر. تو جلسے کے دوران بتی چلی گئی. وہ پریشان کہتے میں نے بھائی پھر وہ پرانا طریقہ زندہ کیا. میں نے پھر مجمع کے درمیان میں ایک ساتھی کو کھڑا کر دیا، ایک ساتھی کو کھڑا کیا. میں نے کہا بھائی میں جو لفظ بولوں اور آپ نے آگے آواز پہنچانی ہے. تو میں پھر ایک جملہ بولتا، وہ آگے پشتوں میں پورے مجمع میں آواز پہنچا دیتا. جہاں تک میری آواز جاتی ہوں اور آگے پورے مجمع میں آواز پہنچا دیتے. اس طرح اللہ کا شکر ہے کوئی بغیر سپیکر کے جیسا ہوا الحمدللہ. اللہ اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، کچھ نہیں ہے دنیا کی وہوال اللہ. علم میرے حضرت فرمانے لگے بچوں کو جو سکول میں کہلواتے ہیں کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے، فرمائے یہ لفظ ٹھیک نہیں. بچوں کو یوں کہلواؤ کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جائے. یہ ہے نیت الحمدللہ. اور جب اللہ میاں خوش ہو گئے، کیا نام بھائی؟ ہاں بھائی محمد ذیشان. جب اللہ میاں خوش ہو گئے، دنیا کا اتنا ظرف ہی نہیں ہے، دنیا میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ میاں کی خوشی کے بدلے کو اپنے اندر سما سکے. میرے حضرت فرمانے لگے نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے. نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے. نیکی کی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کیا اس میں بھائی طاہر صاحب اللہ خوش رکھے اپنے بھائیوں کو، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے حضرت فرمانے لگے نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے. اب مجھے بتلاؤ نیکی کسے کہتے ہیں؟ نیکی کسے کہتے ہیں؟ اپنے بھائیوں سے پوچھ نیکی کسے کہتے ہیں؟ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے کلمات کا مفہوم رکھا. لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نیکی وہ ہے جو اللہ میاں کو خوش کر دے. بس یہ ہے نیکی. ہاں نیکی وہ ہے جو اللہ میاں کو خوش کر دے. بس یہ ہے. ہاں جس میں نیت نیک ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی مد نظر ہو. ہاں کہ نیکی وہ ہے جو اللہ میاں کو خوش کر دے، راستے سے کانٹا ہٹا دے.
کوئی تکلیف دینے والی چیز ہٹا دے، بھولے ہوئے کو راستہ بتلا دے، بھوکے کو ایک لقمہ کھلا دے، پیاسے کو ایک گھونٹ پانی پلا دے، دین کا ایک حرف کسی کو سکھا دیں، پہنچا دیں، پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں، بس مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، یہ نیکی فرش پر نہیں جنت کی ٹھنڈی ہوا میں ہے انشاءاللہ۔ ہاں الحمدللہ۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، میرے حضرت سے ان کی ہمشیرہ کے داماد پوچھنے لگے، اور ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر پوچھنے لگے ماموں صاحب نیکی کا یونٹ کیا ہوتا ہے؟ نیکی کا یونٹ کیا ہوتا ہے؟ نیکی کا یونٹ ہے، یونٹ کا کیا معنی ہے باپ بتلاؤ؟ یونٹ ہاں کیا معنی ہے بھائی بتلاؤ؟ نیکی کا یونٹ کیا ہوتا ہے؟ ہاں کیا معنی ہوگا بھائی؟ ہاں اکائی سے شروع ہوتا ہے۔ ہاں ایک نیکی، ہاں نیکی کا یونٹ کیا ہوتا ہے؟ میرے حضرت فرمائے لگے یعنی ایک نیکی کی قیمت کیا ہے؟ میرے حضرت فرمائے لگے ایک نیکی کی قیمت دنیا بھر کے خزانوں سے بڑھ کر ہے، الحمدللہ، پوری دنیا کی دولتوں سے بڑھ کر ہے، الحمدللہ۔ اب آپ جلسے میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تشریف لائے، الحمدللہ۔ ہاں دن بھر کی مصروفیت کے باوجود، کام کاج کی تھکاوٹ کے باوجود یہ کسی نے بٹھا رکھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت نے بٹھا رکھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی مسلمان کو حقیر نہ، آپ کے قدموں یقین بتلا دو، یہ ہمارے بزرگ ہیں، کیا نام ہے ہمارے بزرگوں کا؟ ہاں اللہ، یہ ہمارے بیٹے محمد، اللہ خوش رکھے، اللہ آزاد ہے، اللہ برکتوں سے نوازے۔ آپ حضرات کے قدموں یقین بتلا دوں کیا قیمت ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے یہ مہمان اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت میں ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، میں ان کے قدموں کی زیارت کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ یہ ہے آپ حضرات کے قدموں کی قیمت۔ ہاں بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کیا نام بھائی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بھائی معراج صاحب کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ تصویروں میں نہ پڑا کریں بھائی سے، بچوں سے میں کر بلا ضرورت بچا کریں ان چیزوں سے، تصویر صورت سے ہے، پھر صورت رہ جاتی ہے، روح خطرے میں پڑ جاتی ہے، اگر پھر بلا ضرورت بچا کریں ان چیزوں سے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنے ہمیں کوئی جانے نہ جانے، بس جن کے لیے کر رہے ہیں وہ جانے، ہمیں کوئی دیکھے نہ دیکھے، جن کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھیں، اور وہ دیکھ ہی رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ آگے بھائی، جہلم سے آگے چلو انشاءاللہ۔ چلو بھائی پہلے یہاں شربت پلا لو، پھر وہاں بھی چلتے ہیں انشاءاللہ کی رحمت سے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اللہ نے بڑی پیاس رکھی ہے دین کی محبت، اللہ نے مجھے اللہ ہمارے حضرت عیسائی ہمارے بزرگ عیسائی حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب مقات اللہ، اللہ ان بزرگوں کا سایہ شفقت صحت عافیت تعدیر قائم رکھے۔ بھائی عبدالرشید صاحب اللہ خوش رکھے، یہ حضرات محبت سے بس آپ حضرات کی زیارت کروا دیتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ اور یہ محبتیں یہاں کی نہیں، یہ جنت کی محبتیں ہیں، جنت کی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کبھی کبھی کاروبار پر حالات بھی آ جاتے ہیں۔ میں جھنگ میں تھا، جھنگ میں وہاں مغرب کے بعد ایک مسجد میں بات چیت کے لیے جانے لگا، تو ایک نوجوان پریشانی کے عالم میں آئے، ایک نوجوان کہنے لگے، اپنی پریشانی کا ذکر کیا کہ میں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں، میں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں اور مجھے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے۔ میں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں
مجھے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے۔ پھر ایک جملہ ایسے موقع پر ہمارے کاروبار کرنے والے بھائی کہتے ہیں نا کہ فلاں مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے، اور ہم سونے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتا ہے۔ یہ سنا ہوگا بھائی، میرا سا بھی جملہ سنا ہوگا ہے کہ فلاں آدمی مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے، یعنی ان کو کاروبار میں نفع ہو جاتا ہے، اور ہم سونے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتا ہے کہ ہمیں کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے۔ میں محبت سے ادب سے عرض کر دوں، اور اس کا مخاطب میں خود ہی ہوں، آپ نہیں آنا، محبت سے اپنے سب بھائیوں خدمت میں عرض ہے، خدا کے لیے یہ مایوسی کا جملہ نہ کہا کریں، آنا یہ مایوسی کا جملہ نہ کہا کریں۔ اچھا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہر۔ اچھا، بتی چلی جائے تو کون سی دعا پڑھنی ہے؟ بتی چلی جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور بتی آ جائے تو پھر الحمدللہ ہیں۔ یہ عام دیکھو، یہ بتی آنے جانے میں بھی 2 سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب مل جاتا ہے، بجائے اس کے کہ واپٹا والوں کچھ کہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ دعا پڑھ لیں نا، اس میں ثواب ملے گا یار۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول۔ تو میرا کر رہا ہے کہ یہ مایوسی کا جملہ نہ کہا کریں، کہ فلاں مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے، ہم سونے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتا ہے، ہمیں کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ مایوسی کا جملہ نہ کہا کرے۔ یاد رکھنا، مسلمان چاہے مٹی پر ہاتھ ڈالے چاہے سونے پر ہاتھ ڈالے، اس کا سونا بھی سونا اور مٹی بھی سونا ہے، الحمدللہ۔ ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے، ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، یاد رکھنا۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی کیا نام بتایا؟ بھائی طاہر صاحب، مسلمان کا گھاٹا نہیں، بالکل یہ دل سے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اندازہ ہے، یہ تسلی بھی اللہ میاں نے خود دی ہے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آتی ہے، بیماری ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آتی ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، یہ یقین دل میں۔ ہاں، میں مسجد نبوی شریف میں جمعہ پڑھ رہا، وہاں مسجد نبوی شریف کے امام خطبہ دے رہے، ایک جملہ یہ فرمایا، ان حسن الظن باللہ واجب، ان حسن الظن باللہ واجب، اللہ تعالیٰ پر نیک گمان رکھنا واجب ہے۔ ہاں، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان وہ تو ڈراتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، یا رکھنا کہ تم سچ بولو گے کہیں تمہاری یہ دکان کم چلے گی، حالانکہ ایسا نہیں۔ یاد اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بلکہ میرے فرمائے لگے دھوکہ دینا یہ تو تجارت کے اصول کے خلاف ہے، کیوں گاہک کے اوپر دھوکہ ظاہر ہو گیا پھر دوبارہ کہاں آئے گا جاگنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا۔ یہ ہندوستان میں ایک عرصے تک ہندوؤں میں یہ بات مشہور رہی کہ مسلمان ہو اور جھوٹ بولے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی ایسی نیک نامی آگے۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین۔ مسلمان کا گھاٹا نہیں، مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے، نفع میں تو ہے ہی نفع، اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، خود اللہ میاں فرما رہے ہیں، دوسرے پارے کی آیت ہے، آیت کا حصہ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کا نقصان، والانفسی، جانوں کا نقصان، والثمرات، پھلوں کا نقصان۔ یہ تو آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے۔ شروع میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہے
کہ ہم ضرور بے ضرور امتحان لیں گے. امتحان کے پرچے میں کیا چیز آئے گی؟ دیکھو شروع میں امتحان کا ذکر اور درمیان میں پرچے کا ذکر اور آخر میں نتیجے کا ذکر ہے. کہ ہم ضرور بے ضرور امتحان لیں گے. امتحان کے پرچے میں کیا چیز آئے گی؟ بشیء من الخوف، کبھی دشمن کا خوف مسلط کر کے امتحان لیں گے. والجوع، بھوک کے ذریعے. اور آگے 3 پرچے اکٹھے ذکر کیے. ونقص من الاموال، مالوں کا نقصان. والانفس، جانوں کا نقصان. والثمرات، پھلوں کا نقصان. یہ تو آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے، اور اس میں کامیاب کون ہوگا؟ وبشر الصابرین، وبشر الصابرین. ہم جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی. اب آپ دیکھ لیں، جس نقصان پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں خوشخبری سنائیں. اب آپ مجھے بتلاؤ یہ نقصان ہے یا نفع ہے؟ نفع ہے. ہاں اللہ اپنی بس یہ ہماری ان آنکھوں کے سامنے نقصان ہے، لیکن اوپر کی آنکھوں سے دیکھیں گے یہ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں سے بھرا ہوا ہے نقصان. الحمدللہ. ہاں بس اللہ صبر کی توفیق. صبر کی بھی نشانی بتلا دوں. صبر کی نشانی ہے بھائی طاہر صاحب، صبر کی نشانی بس دے کہ نقصان کی خبر سننے کے بعد، کوئی اور تکلیف پریشانی لاحق ہونے کے بعد، کوئی نقصان کی خبر سننے کے بعد یا کوئی تکلیف پریشانی کے لاحق ہونے کے بعد زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے. بس اللہ یہ ہے. بس اللہ نے آپ کو صبر کی توفیق عطا فرما دی ہے. ہم دعا کی توفیق مل گئے. عام طور پر آپ دیکھ لیں جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے ہمارے بزرگ بھائی اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لے کر ہی تسلی دیتے ہیں. الحمدللہ. ہاں اللہ حوصلے میں رہنا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے کہ مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام ہیں ان سے ذرا بچنے کی کوشش کرتے رہنا. پہلے ہی بچتے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے. باقی یہ تھوڑے بہت حالات آتے رہتے ہیں. یہ دنیا کی زندگی ہے، داؤل امتحان ہے. یہاں اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتے ہیں اور لے کر بھی آزماتے ہیں. ہاں اب فلسطین میں آپ دیکھ لیں وہاں کتنی یعنی آزمائش سے گزر رہے ہیں. بچے شہید، گھر بار آگے پیچھے ہو رہے ہیں، لیکن ان کی زبان پر سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا کوئی کلمہ نہیں ہے. کسی کی زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے. الہت حکیم الامت حتام رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اخلاص سے بڑھ کر مقام رضا برقضا کا ہے. اخلاص سے بڑھ کر مقام رضا برقضا کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں. یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور کسی کی حق تلفی نہ ہو. ہاں معاف کر دیا کریں. انما المؤمنون اخوہ، یہ ہمارا رشتہ اللہ میاں نے خود بیان کیا ہے. ہاں کہ ہمارا رشتہ کوئی قوم قبیلے کی وجہ سے نہیں، کوئی زبان کی وجہ سے نہیں، کوئی علاقے کی وجہ سے نہیں. مسلمان کا رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے. انما المومن، کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ اور بھائی کون ہوتا ہے؟ بھائی کون ہوتا ہے؟ بھائی وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کا بھلا سوچے. بھائی وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کا بھلا سوچے، ان کی دنیا کا ہی بھلا سوچے اور آخرت کا ہی بھلا سوچے. کبھی ہو جاتی ہے آپس میں کوئی ہے، کوئی گھروں میں ہو جاتا ہے، کوئی تھوڑی بہت کوئی اختلاف رائے ہو جاتا ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے کوشش کیا کریں معاف کرنے کی. متقین کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پینے والے. ہاں یہ نہیں فرمایا کہ غصہ نہیں، والعادمین کہ ان کو غصہ نہیں آتا ہے، نہیں غصہ آتا ہے، غصے کو پی جاتے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی یہ غصہ پینا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے غصے کو پینے والے. آگے ہاں
ایک بھائی کہنے لگے مدرسے کے ناظم تھے، ناظم ان کو فرمانے لگے تم ناظم بھی بنو اور کاظم بھی بنو، کاظم میرے غصے کو پینے والے ہیں۔ یہ مقصد یہ ہے کہ برداشت بھی ہو ہے، ہاں ہو جاتی ہے، کوئی بچوں سے کوئی تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے، جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ شفقت والا معاملہ ہو، کوئی تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ کبھی ہو بھی تو بہرحال دل جوئی کی مرہم بھی لگا دیں بعد میں۔ ہاں بات سے بات بڑھ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ آپ میں سے ایک بھائی ہے جن کی دکان ہو، ایک بھائی بتلا دیں جن کی دکان ہو، ایک بھائی ہے، اچھا چلو کوئی درمیان میں کوئی ہے، ایک بھائی جن کی دکان ہو، جزاک اچھا کوئی نوجوان، چلو پھر آپ ہی کھڑے ہو جاؤ۔ اور اللہ کیا نام بھائی ہے؟ بھائی نبیل، بھائی نبیل آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان بنائیں، کہو انشاءاللہ ہے، انشاءاللہ ہے۔ اب بیٹھ جاؤ، الحمدللہ، جزاک اللہ، بس یہ ہے۔ اب بھائی نبیل میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ میرے کہنے کے بعد اپنے بھائی کی دکان جنت کی دکان بنے گی، نہیں، میرا حسن ظن یہی ہے، اچھا گمان یہی ہے کہ میرے کہنے سے پہلے ہی اپنے بھائی کی دکان جنت کی دکان ہے۔ آپ کا دفتر جنت کا دفتر، آپ کی کھیتی باڑی جنتی کھیتی باڑی، آپ کی ملازمت آخرت کی ملازمت۔ ہاں مجھے آج سے کوئی تقریباً کوئی 40 سال پہلے کی بات ہے، میں اپنے نانا جی کے ہاں ہوتا، وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، بعض دفعہ ظہر یا عصر کا وقت کھیت میں ہو جاتا ہوں، جیسے ہی کھیت ذرا دور تھے، یعنی گاؤں سے فاصلے پر تھے، لیکن جیسے ہی کھیت میں اذان کی آواز سنتے بس کھیت کے کام کو رو دیتے، اور قریب نالے کے صاف پانی سے خود بھی وضو کرتے اور مجھ سے بھی کہتے آپ بھی وضو کرو، اور وہیں کھیت میں کھڑے ہو کر جماعت سے نماز ادا کرتے، الحمدللہ۔ تو اب یہ کھیتی باڑی دنیا نہیں، یہ دین بن رہی ہے، الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں کوشش کیا کریں، جو کسی کا حق ہے نا ادا کر دیا کریں۔ علی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کامل مسلمان وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق بھی ادا کریں، ادا کرنے کی نیت ہو، فکر ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ اس نیت کی برکت سے اللہ یہاں بھی توفیق عطا فرمائے ادائی کیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہے یہ تلمبا سے ایک نوجوان ہے، سادہ سے نوجوان بیچارے، وہ کہنے لگے میرے والد صاحب تبلیغی جماعت ملیشیا میں 7 مہینے کے لیے تبلیغی جماعت میں جا رہے ہیں، تو جانے سے پہلے مجھے وصیت کی، والد صاحب نے وصیت کی کہ میں اللہ تعالیٰ کے اس نیک رستے میں جا رہا ہوں، شاید زندگی کا پتہ نہیں، تو اگر میری اللہ تعالیٰ کے راستے میں موت آ جائے تو یہ میری بیٹیاں ہیں، آپ کی بہنیں ہیں اور میری بیٹیاں ہیں، ان کا آپ پورا حق ادا کر دینا، ان کا جو حق بنتا ہے وہ دے دینا۔ اور ہوا ایسے ہی، بیچارے ملیشیا میں جماعت میں گئے اور وہیں 7 مہینے میں اسی دوران ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کے بیٹے حالانکہ سادہ سے نوجوان بیچارے، کوئی یہ نہیں کوئی مدرسے کوئی طالب علم ہو یا کوئی عام بیچارے کاروبار کرنے والے بھائی تھے، سادہ سے نوجوان، لیکن دل کے بڑے نیک ہیں۔ یہ ہمارے آپ ہمارے جتنا یہ مجمع ہوئے سب نیک دل ہیں، الحمدللہ سب کے دل نیکی کے جذبات سے بھرے ہوئے رہے۔ یہ کوئی آپ کو اشتہار لے کر نہیں آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت لے کر آئی ہے سب کو، الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو وہ کہنے لگے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور سادہ سے نوجوان تو مجھے خود بتلایا، کہنے لگے کہ میں نے اپنے والد صاحب کی وصیت کے مطابق تیسرے دن ہی بہنوں کا حق ادا کر دیا، دے دیا ان کو۔ پھر خود ہی کہنے لگے میں کاروبار کرتا ہوں، میرے کاروبار میں پیسے رکے ہوئے تھے، دبے ہوئے تھے، مل نہیں رہے تھے، لیکن جیسے ہی بہنوں کا حق ادا کیا، جن لوگوں کے پاس میرے پیسے تھے وہ خود میرے پاس ہے اور کہنے یہ آپ کے پیسے کافی عرصے سے ہمارے پاس رکھے ہوئے تھے، یہ واپس لے رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا اور دوسری طرف ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں، میرے حلف فرمانے لگے
نام لے کر مخاطب کیا، حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ تعالیٰ سب ارمان پورے کریں گے الحمدللہ۔ ہاں کوئی ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور آئندہ کے لیے کوشش کرتے رہے الحمدللہ۔ ہاں یہ گھر نہیں ہے بھائی طاہر صاحب، یہ گھر نہیں، راہ گزر ہے۔ ہاں ہر روز جنازے نکل رہے ہیں۔ آپ نے ماڑی میں کتنے جنازے پڑھ لیے ہوں گے رمضان سے لے کر اب تک؟ کتنے جنازے ایک چھوڑے بستی میں پڑھ اتنے پڑھ لیے تم نے؟ وہ بات وہی ہے لہوی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر اپنے بیٹے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے بھائی؟ وہ کہاں گئے؟ ہاں سب کہو گھر کہاں پر ہے، پورا مجمع ہے۔ ہاں اب اگلی بات ہی بتلاؤ، گھر تو جنت میں تھا، پھر ماڑی میں کیوں آئے؟ ماڑی میں کیوں آئے؟ ہاں اور وہی ہے لہوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان کتنا پیارا ہے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے۔ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان۔ نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، زبان سے سچ بول لیں اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، یہ دین کی بات محبت سن لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے۔ قدم قدم پر اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے۔ بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا دعا کر لیں۔ اچھا الحمدللہ ساتھی توبہ والے چلو، کچھ ساتھی توبہ والے بیت توبہ والے ہیں، چلو ایک توبہ کی نیت سے تو سبھی کلمات کہہ رہے ہیں۔ بھائی رشید صاحب کچھ ساتھی بیچارے آئے ہوتے ہیں، بعد مہمان ہیں، صحیح دعا لے لوں پہلے۔ یہ کچھ ساتھی نہیں وہیں وہیں بیٹھے، صحیح آپ بیٹھے رہے، کوئی نہیں، چلو بس وہیں دعا دے دیں بس آپ۔ ہم اچھا یہ رومال سے یہ بڑوں کا ہی فیض ہے۔ ہمارے حضرت اقدس حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بیت توبہ کا نام ہے، اگر رومال نہ بھی پہنچے بس زبانی کلمات کہہ لینا۔ دیکھو پہلے سے کہیں اپنے بزرگوں سے بیت ہیں، بس انہی کا فیض سمجھ کر توبہ کی نیت سے کہہ لیں، کوئی بیت اور توبہ دو نیت سے کہہ لیں۔ صحیح یا اللہ، آپ کرسی پہ بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شاید یہ نسبت بھی آخرت میں کام آ جائے، یہ بڑوں کا ہی فیض ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہم تو خیر ایک درمیان میں سے ادنا سا واسطہ ہیں، لیکن فیض بڑوں کا ہی ہے سارا۔ میں سرگودا میں تھا، وہاں بھی توبہ کلمات کہلوا دیے۔ میں مسجد سے باہر نکلا، میں سواری میں بیٹھنے کے لیے جا رہا، پیچھے سے ایک نوجوان تیز قدموں سے آ رہے، مجھے آ کر کہنے لگے میں تو ایک شیعہ کے پاس جا رہا تھا بیت ہونے کے لیے، چلو آپ نے توبہ کلمات کہلوا دیے، اب میں یہاں بیت ہو گیا ہوں، توبہ کر لی ہے میں نے۔ اب وہ اتنے جڑے ہیں، لاہور جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہمان، بس بڑوں کا ہی فیض ہے، کچھ نہیں ہے۔ یا ہاں ساتھ ساتھ کلمات، شاید یہ نسبت بھی کام آ جائے اور برکت کا ذریعہ ہے الحمدللہ۔ ساتھ ساتھ کلمات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغل خوری سے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ ہم بیت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ میں۔ یا اللہ ان بزرگوں کی برکتیں نصیب فرما۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور جنت میں آپ کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ بس تھوڑی سی بات سن کر دعائے خیر۔ بس اس نیک تعلق سے مقصود اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کا اور ان کو راضی کرنے کا ایک عہد کرنا ہے۔ پھر جہاں تک ہو سکے 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی حق حلال کی روزی۔ زبان سے جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغل خوری سے بچنا ہے۔ ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر کرنی ہے۔ بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں نا بولا۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، قرار کا جو گھر ہے وہ اوپر ہے، ہاں دنیا میں قرار نہیں ہے۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یہاں تو ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ایک خاص وقت تک کے لیے ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ سب کو جنت نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ہے اللہ ہمارے۔ 3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ تیسرا کلمہ طیبہ تو سب کو یاد ہوگا انشاءاللہ، ورنہ جتنے کلمات یاد ہو ہیں صبح ایک دفعہ سب پڑھ لیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے۔ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اتنا کہہ لیں استغفر اللہ العظیم، یا اتنا کہہ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہمارے ایک بزرگ عالم دین فرمانے لگے عربی زبان میں نہ کہہ سکیں تو اپنی زبان میں کہہ لیا کریں کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ یہ بھی استغفار ہے الحمدللہ۔ اللہ معافی تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ ہاں اور درود شریف، نماز والا درود شریف پڑھ لیں وہ افضل ہے۔ کوئی مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 40 فائدے حاصل ہوں گے۔ اب دیکھو، اب یہ مختصر درود شریف اتنا سب پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے اس میں کیا 2-3 سیکنڈ لگے ہوں گے بس یاد ہم ہے۔ اب کتنے 40 فائدے حاصل ہوں گے۔ فرمائے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 نیکیاں۔ اللہ اپنی مہربانی پر میں نے ابھی نیکی قیمت بتلائی تھی ہے بھائی طاہر صاحب، اب مجھے بتلاؤ ایک نیکی قیمت کتنی ہے؟ ایک نیکی قیمت پورا مجمع بتلائے ایک نیکی کا۔ جزاک اللہ۔ پوری دنیا کی دولتوں سے خزانوں سے بڑھ کر ہے الحمد۔ ہاں یہ ایک نیکی قیمت ہے الحمد۔ ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ۔ دیکھو زبان سے نیک بول بولا، یہ زبان کی نیکی ہے۔ آپ رستے میں چل نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، ایک قدم نیکی ہے، ایک قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہاں یہ سب آپ اپنی حق حلال کی روزی کمانے کے لیے جا رہے ہیں، دکان پر جا رہے ہیں، دفتر پر جا رہے ہیں، یہ ایک قدم نیکی ہے الحمد۔ نبی رکیت جس طرح نماز پڑھنا ہی بات ہے، اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے روزہ رکھنا ہی بات، اسی طرح بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی بات ہے۔ آپ کما رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، پرورش ہو رہی ہے، یہ بڑے ہو کر جتنی نیکیاں کریں گے سارا ثواب۔ اور بھی کر دوں
آپ ہی کمائی صرف اپیری نہیں ہم آپ کی کمائی میں جہاں اپنے بچوں کی خدمت ہے، والدین کی خدمت ہے اور اقربا رشتہ داروں کی خدمت ہے، اور کتنے غریبوں کے لقمے آپ کی کمائی کا حصہ ہیں۔ یہ مدارس میں طلباء پڑھتے ہیں، ان کی خدمت بھی آپ کی کمائی کا حصہ رہا ہے۔ کبھی کبھی ان طلباء سے کر دیا جاتا ہے جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو مل رہا ہے، نیک اساتذہ کرام کو مل رہا ہے، اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے، ایک لقمہ خدمت کرنے والے سب برابر کے ثواب میں شریک ہیں انشاءاللہ۔ ہاں یہ محبتیں ملائیں گی سب کو آخر۔ اس لیے کرتا رہتا ہوں، آپ حضرات عوام میں سے نہیں ہیں، آپ کا نام آپ عوام میں سے نہیں، آپ کا اصل نام یہ ہے کہ آپ محبین میں سے ہیں، محبین محبت کرنے والوں میں سے ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے المرء مع من احب، آدمی کا حشر نشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے ان کی محبت ہوگی۔ قرآن پاک پڑھنے والوں سے محبت، حدیث شریف پڑھنے والوں سے محبت، اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں سے محبت، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت، آپ خود بھی نیک اور نیک بندوں سے محبت، یہ محبتیں آخرتی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تین تسبیحات، یہ تین تسبیحات، تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار، درود شریف، اب جتنا آسانی سے ہو سکے پڑھ لیا کریں۔ چلو آپ بتاؤ گنتی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ گنتی کہاں شروع ہوتی ہے؟ ہاں جی، ایک سے شروع ہوتی ہے، ایک سے ہی ہوتی ہے شروع، صفر میں تو کچھ نہیں ہے، ایک سے شروع ہوئی گنتی۔ تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک مرتبہ سے شروع کر لیں۔ پھر یہ دودھ اور شہد ہے، جتنا مرضی پی لیں، آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں۔ الحمدللہ، اللہ کتنا آسان ذکر بتلا دیا آپ کو۔ ہم بھائی ایک دفعہ پڑھ لیں، دیکھیے کلمہ طیبہ جتنا ہو سکے پڑھتے رہے ہیں اپنی ہمت کے مطابق، 10 دفعہ پڑھ لیں، 20 دفعہ پڑھ لیں، فرصت ہو تو ایک تسبیح پڑھ لیں ہیں، جیسے اپنے بزرگوں کے پاس فرصت ہوتی ہے تو اپنے تعداد بڑھا بھی سکتے ہیں۔ اللہ پاک کا پیارا نام، یہ تو دودھ اور شہد جتنا مرضی پی لیں ہیں۔ ہاں ایک بھائی کہنے لگے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں دھیان نہیں جمتا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں دھیان نہیں جمتا۔ دوسرے بھائی کہنے لگے اللہ پاک کا پیارا نام یہ تو شہد سے زیادہ میٹھا ہے، شہد دھیان سے پئیں، یہ بغیر دھیان کے وہ منہ کو میٹھا کرے گا۔ اللہ پاک کا پیارا نام جس حال میں بھی لیں گے وہ دل کو ٹھنڈا کرے گا انشاءاللہ۔ لیتے رہے بس الحمدللہ۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ کل ہی ایک ساتھی کہنے لگے، بلکہ میں رات جلسے سے واپس آ رہا تھا، ایک ساتھی سواری میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ تبلیغ جماعت ماشاءاللہ 4 مہینے میں لگا رکھے، کہنے لگے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں وہ ساوس بہت زیادہ آتے ہیں، وہ ساوس بہت زیادہ آتے ہیں۔ کہتے ہیں اب وہ ساوس کا اتنا غلبہ، کہتے ہیں میں نے اب تسبیحات چھوڑ ہی دی۔ میں کہنا یہ کیسا خود ہی اپنی اصلاح کر لیا کر رہا ہے۔ اللہ کے بندو، بڑوں کے سائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اپنے حضرت کی مجلس میں دیکھو یہ دیکھو ہر چیز کی قضا ہے، ہم مجلس کی قضا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اب رات میں خیال ہے 1 بجے 12 بجے بیان شروع ہوا اور 1:30 بجے وہاں لاہور میں وہاں لوگ بیچارے بالکل جم کر بیٹھے ہوئے، الحمدللہ اللہ بڑی پیاس رکھی رہنا۔ جہلم سے وقت لینے کے لیے آیا، میں کہ بھائی میں نے وقت دے رکھا ہے پہلے، اگر آپ انتظار کر سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ حاضری دے لوں گا جہلم میں۔ وہ بیچارے معاشرے کہ ہم انتظار کریں گے، میں ٹھیک میں انشاءاللہ پہنچوں گا انشاءاللہ ہم اللہ کی رحمت سے۔ ایک اور اشتہار میں نام لکھا ہوا تھا، اب میں کیا کروں، بعض مجھے شاید اللہ تعالیٰ کوشش تو کرتا ہوں جہاں بھی اللہ تعالیٰ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے حاضری کی، جہاں وقت اللہ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں کہا وہ ساتھی خود ہی اپنی کہتے وہ ساوس آ رہے میں تو میں نے تسبیحات چھوڑ دی، نہیں میں نے پھر اپنے حرک کا فرمان سنا۔ بھائی میں میرے حرک فرمانے لگے، میں اپنے حرک کی مجلس میں بیٹھا ہوا، ایک صاحب پوچھنے لگے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں وساوس خیالات بہت زیادہ آتے ہیں، تو میرے حرک فرمانے لگے وساوس کا آنا، خیالات کا آنا یہ ذکر اللہ کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ لالا یہ سارا بوجھ ادھر یہ کیا رہا کیا رہا ہے، لانا منع ہے۔ شیطان ایسے موقع پر وساوس ڈالتا ہے، وہ دائیں بائیں کے خیالات لاتا ہے، اور ہاں وہ آگے پیچھے کرنے کے لیے
بالکل ان کی پرواہ نہ کریں آپ، ہاں جتنے مرضی آ جائیں، یہ 24 گھنٹے بھی آتے ہیں، دیکھو وساوس کا لانا منع ہے، آگے نا غلط خیالات کا لانا منع ہے، جو خود بخود آ جائیں اس کی بالکل آپ نے پرواہ نہیں کرنی، بس ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، 1-2 بار پڑھ لیں اور بس، اور اپنی توجہ بدلیں، کسی جائز کام میں لگ جائیں تاکہ دھیان بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، لگے رہیں اللہ تعالیٰ، یہ ہمارے بزرگ حضرات آپ کے سب کے سینے یہ ایمان کے نور سے بھرے ہوئے ہیں، بس یہ قرب قیامت ہے، بس اس نور کی حفاظت کرنا، ہاں یہ جنت کا ٹکٹ ہے آپ کے پاس، ہر وقت یاد رکھنا۔ ہاں اللہ خاتم، ہمارے کتنے بڑے بڑے بزرگ حضرات بھی جب بھی ایک دوسرے کو ملتے ہیں ایک ہی دعا کہتے ہیں، بھائی میرا آج ایک ہی دعا کریں، اللہ خاتمہ ایمان فرما دیں۔ میں جھنگ میں تھا، وہاں مسجد سے بیان کر کے باہر نکلا، پیچھے ایک بڑی عمر کے بزرگ، میں خیال کوئی ہے محل 70-80 سال قریب عمر، بیچارے پیچھے اور آ کر بس آپس میں ایک ہی دعا کہنے لگے کہ دعا کریں کہ اللہ خاتمہ ایمان فرما دے۔ ہاں اللہ، اور انشاءاللہ اللہ نصیب کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں میرے حضرت فرمانے لگے جو کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھے گا، اللہ موت کے وقت اللہ ان کی زبان پر کلمہ جاری فرما دیں گے۔ اور بھی ہیں، اور بھی نیک اعمال انشاءاللہ، یہ بھی الحمدللہ خاتمہ بالخیر، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، بس یہ کسی کی کوشش کریں دل آزاری نہ ہو جانا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اور راستے میں آتے جاتے بھی نہ کوئی زبانی مصروفیت نہیں، تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، درود شریف، استغفار، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے۔ بلکہ میرے حضرت فرمانے لگے یہ زبان کیا ہے، نیکیوں کی مشین ہے، مشین، اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، پچھلے بھائی بھی کہہ لیں، پچھلے بھائی بھی ہیں، ماشاء اللہ۔ ہاں ہمارے بزرگ حضرات تو ماشاء اللہ کہی رہے الحمدللہ ہیں، ادھر مسجد والے بھی کہہ لیں، سب مسجد کے اندر ہیں ہمارے بھائی، نوجوان بھائی سب کہہ لو۔ ہاں دیکھو 1 سیکنڈ لگا ہے، بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہے، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی بھائی سفیر، کتنی بڑی کمائی کی اپنے بھائیوں نے۔ لاہور، پشاور، کراچی نہیں، چکوال نہیں، ماڑی نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی الحمدللہ۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے۔ ہاں اب آپ دیکھیں رات کو اندھیرا ہے نا، ہم نے کتنے بلب جلا رکھے، کتنے بلب جلا رکھے ہیں، پھر بھی گھر میں اجالا اور گلی میں اندھیرا، جنگل میں اور اندھیرا، اور اللہ میاں کا صبح ایک ہی بلب نکلے گا اور پورے جہان کو روشن کر دے گا الحمدللہ۔ ایسا کوئی بلب جلا سکتا ہے؟ ہاں ہاں یہ اس پیاری ذات کا نام ہے، ہاں جن کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے رہا۔ ہاں میں زبان سے بول رہا ہوں، اس سے میرا کیا کمال، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ہم پیر سے چل رہے ہیں، آپ ہسپتال میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے، اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی کیا قدر ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں جنت کی محبتیں ہیں، یہ آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ آمین آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یہاں پر یا اللہ میرے اکابر حضرات، ہمارے حافظ صاحب دامت برکات ملالی تشریف فرما، اور ہمارے مجمع میں ہمارے بزرگ بھائی بچے بڑی محبت سے آس پاس علاقوں سے تشریف لائے، بصیر تشریف لائے، یا اللہ یا اللہ ان کو یہ آپ کی محبت لے کر آئی ہے، آپ کے دین کی محبت لے کر آئی ہے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کر آئی ہے۔ یا اللہ اس نیک محبت کی دنیا آخرت میں بہترین جزا عطا فرما، ان کے گھروں کو خوشیوں سے مالا مال فرما، برکتوں سے مالا مال فرما، گھروں میں جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت تندرستی نصیب فرما، قرضے سے خلاصی عطا فرما،
جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اولاد کے بارے میں بھی مایوس نہیں ہو. مجھے رائیونڈ مرکز میں ایک بھائی وقت لگا رہے، مجھے بتلانے لگے کہ مجھے 30 سال کے بعد نے بیٹا عطا کیا. 30 سال کے بعد. بعض ساتھی کہنے لگے، ابھی آج بھی صبح میں لاہور میں تھا، وہاں پر کہنے لگے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ آپ کی اولاد نہیں ہوگی. بھائی ڈاکٹر تو اپنے ایک اپنے اندازے سے کہتے ہیں. ہمارے سامنے کتنی ایسی مثالیں موجود ہیں. ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ آپ کے اولاد نہیں، اور اب ان کے 4 بچے ہیں. 4 بچے ہیں. اللہ بھائی جھولی پھیلائے رکھنی ہے اللہ پاک کی، کبھی مایوس نہیں ہونا رہا. اور کسی کی بیٹی کو اولاد کی وجہ سے تانا نہیں دینا. اس بیچاری کے پاس کیا ہے؟ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما. اور ایک جملہ اور بھی عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ پاک ترمذی شریف کی حدیث شریف، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی. الحمدللہ. بس یہ ہے. کبھی یار ڈھیٹ ڈھالی دعا نہ کہ کرنا، ہم پورے یقین سے کہ میری دعا ہے. ہم خوب مانگے اللہ تعالیٰ سے. الحمدللہ. پھر آگے اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز ہیں. جو مانگے وہی مل جائے. اللہ اس سے بہتر عطا فرما دیں، یا کوئی اور پریشانی دور فرما دیں، یا کبھی اللہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. ورنہ پھر ہر دعا وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے، اوپر چلی جاتی ہے. اللہ آنا ہے. یعنی یہ جھولی ہے نا، یہ خالی نہیں جاتی. اللہ بھر کر دیتے ہیں، چاہے دکھا کر دیں چاہے چھپا کر دیں. ورنہ آخرت میں صبر ماننا. بھائی ایسا ہم بن مانگے، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے بن مانگے. یہ بولنے کے لیے زبان بن مانگے دی ہے اللہ تعالیٰ نے، دیکھنے کے لیے آنکھیں بن مانگے عطا کی، سننے کے لیے کان بن مانگے عطا کیے، چلنے کے لیے پیر بن مانگے. مانگے کو جھولی خالی جائے گی، اللہ بھر کر دیں گی. یقین رکھیں. الحمدللہ. ہاں ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا ہے، یہ خالی نہیں جائے گی. ہاں یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.